ناظرین السلام علیکم، میں محمد عبدالرشید جنید، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر مسٹر ریونت ریڈی لگتا ہے کہ ڈاکٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ راجشیکھر ریڈی نے جب چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیا تھا تب انہوں نے جناب جنت حسین کو اپنا سیکرٹری مقرر کیا تھا، اور ریونت ریڈی نے جناب شاہ نواز قاسم IPS کو اپنا سیکرٹری مقرر کیا ہے، جو اپنی بہترین پرفارمنس کے لیے جانے جاتے ہیں۔ جناب شاہ نواز قاسم کئی اہم عہدوں پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ پہلے انہوں نے ملٹی زون کے IGP کے طور پر خدمات انجام دی۔ کے سرینواس ریڈی 1994 بیچ کے IPS آفیسر ہے، جو پہلے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس آرگنائزیشنز اور لیگل کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں کا تبادلہ کر کے انہیں سٹی پولیس کمشنر کے طور پر تقرر کیا گیا ہے۔ سابقہ سٹی پولیس کمشنر سندیپ شانڈلیا کو تلنگانہ اسٹیٹ اینٹی نارکوٹکس بیورو کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا ہے۔ ان تبدیلیوں کے علاوہ جی سدھیر بابو، جو ایڈیشنل کمشنر آف پولیس ٹریفک حیدرآباد کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے، کا تبادلہ کر کے انہیں رچاکنڈا پولیس کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سائبر آباد کے جوائنٹ کمشنر آف پولیس ایڈمنسٹریشن اویناش مہنتی کو سائبر آباد پولیس کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ اسی اثنا میں الیکشن کمیشن نے تلنگانہ کے سابقہ DGP انجنی کمار کی معطلی کو برخاست کر دیا ہے۔ 3 دسمبر کو تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے نتائج کے اجرائی کے دوران کانگریس کے حق میں رجحانات کو دیکھ کر انجنی کمار نے امکانی چیف منسٹر ریونت ریڈی کے قیامگاہ پہنچ کر انہیں مبارکباد پیش کی تھی۔ تب تک مکمل نتائج برآمد نہیں ہوئے تھے۔ انجنی کمار کی اس حرکت پر الیکشن کمیشن نے انہیں معطل کر دیا تھا اور ان کے ہمراہ ریونت ریڈی سے ملاقات کرنے والے عہدیداروں کو نوٹسز جاری کی تھی۔ تاہم نتائج کے اجرائی اور ریونت ریڈی حکومت کی تشکیل کے بعد الیکشن کمیشن نے 10 دن بعد انجنی کمار کی معطلی باہر کر دی ہے۔ اسلام فوبیا کے چیلنجز سے مقابلہ کے لیے مسلمانوں کو نہ صرف اپنے اخلاق و کردار کو بلند کرنا ضروری ہے، بلکہ غیر مسلم حضرات کی اسلام اور مسلمانوں سے متعلق غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے تمام وسائل استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے مؤثر ذریعہ میڈیا ہے، جبکہ مختلف زبانوں میں آسان عام فہم لٹریچر غیروں تک پہنچانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ڈاکٹر محمد یوسف اعظم نے اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے انگریزی میں کتاب لیگیسی آف اسلام مرتب کی ہے، جس میں اسلامی تعلیمات اور قرآن پاک کی تمام صورتوں کا خلاصہ، غیر مسلموں سے کیے گئے معاہدات اور اس کا پس منظر، احادیث اور اقوال زرین پیش کیے گئے ہیں۔ ازاں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے 7ویں کنوکیشن میں لیگیسی آف اسلام کی رسمی اجرا ممتاز عالم دین مولانا محمد عبدالقوی نے انجام دی۔ اس موقع پر مولانا اعجاز محی الدین وسیم، مولانا ڈاکٹر راشد نسیم ندوی کے علاوہ پرنسپل جناب مسعود احمد اور سید خالد شہباز، چیف ایگزیکٹو میڈیا پلس، جنہوں نے کتاب کو ایڈٹ کیا ہے، موجود تھے۔ کنوکیشن میں 22 حفاظ کی دستار بندی کی گئی، جن میں 12 لڑکوں کو دستار اور 10 لڑکیوں کو خواتین کے علیحدہ پروگرام میں خلعت سے نوازا گیا۔ کانفیڈریشن آف مائنارٹیز انسٹیٹیوشنز قومی کا ایوارڈ فنکشن 12 دسمبر کو FEFC آڈیٹوریم میں منعقد ہوا، جس میں صحافیوں اور 100 اسکول ٹیچرز و طلباء کو اردو کے لیے ان کے خدمات اور بہترین امتیازی کامیابی پر ایوارڈز پیش کیے گئے۔ ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز، ایڈیٹر گواہ، جناب محمد یحییٰ قادری، سینئر سب ایڈیٹر منصف، نعیم وجاہت، اسٹاف رپورٹر سیاست، مبشر الدین خرم سیاست، شجیع اللہ فراست اعتماد اور 4TV میر محسن علی yahid.com کا نام شامل ہے۔ جناب عامر علی خان، ایڈیٹر سیاست، اور جناب SA ہدا، ریٹائرڈ ڈائریکٹر جنرل پولیس آندھرا پردیش نے یہ ایوارڈ پیش کیے۔ جناب عامر اللہ خان، اصغر علی خان سیاست.com کے علاوہ SM فاروق صدر، جنرل سیکرٹری خلیل الرحمان اور کنوینر منظور احمد شینشین پر موجود تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔